بس مکہ سے مدینہ جا رہی تھی. میں کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھی تھی اور میرا بھائی میری ساتھ والی نشست پہ تھا. ہم دونوں اپنے اپنے فونز پہ لگے ہوئے تھے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا پیر بہت درد کرتا تھا. اولین باب میں نے اس کا ذکر کیا. درد کے باعث میرے پیروں کو میں نے اپنے پرس کے اوپر سہارا دے کے رکھنے کی کوشش کی تھی، چونکہ یہ ایک غیر آرام دہ پوزیشن تھی. اور بھائی نے مجھے 2-3 دفعہ کہا بھی کہ میں پرس اوپر ہینڈ کیری کمپارٹمنٹ میں رکھ لوں، لیکن میں نے نہیں رکھا. میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے پیر اس پرس سے زیادہ عزیز ہے. تیسری دفعہ میں نے یہی بات کہی تو اس نے فون سے نظریں ہٹا کے میرے پرس کو دیکھا. یہ اچھا خاصا پرس لگ رہا ہے، تم اس کو پیر میں رکھ کے خراب کر دو گے. یہ خراب نہیں ہوگا، یہ کروکوڈائل سکن سے بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس کا کلپ بھی لگا ہوا ہے براس کا، یہ آسانی سے صاف ہو جاتا ہے. میں مسکرا کے فخر سے بولی انٹرسٹنگ. اس نے پہلی دفعہ میرے ڈیزائنر بیگ کو دلچسپی سے دیکھا. رالف لورین، یہ اوریجنل ہے؟ جی ہاں. کتنے کا ہوگا یہ رالف لورین کا ایک اوریجنل پرس؟ لڑکوں کو ان باتوں کا عموماً علم نہیں ہوتا، سو اس نے سادگی سے پوچھا. میں نے جواب میں آواز کو سرسری سے بناتے ہوئے قیمت بتائی. بھائی نے بے یقینی سے چہرہ موڑ کے مجھے دیکھا. آر یو سیریس؟ تم نے اتنے پیسے ایک مگرمچھ کے جلد والے پرس پہ جھونک دیے؟ جیسے آپ لڑکی موبائل اور گھڑی میں جھونکتے نا، بالکل ویسے ہی. میں برا مان گئی تھی. یہ ایک پرس ہے، اٹس جسٹ اے پرس. اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں. تم لڑکیوں کو ڈیزائنر پرس سے کیا خوشی ملتی ہے؟ 2-3 ہزار روپے کا سادہ سا پاکستانی پرس تم لوگ نہیں خرید سکتے؟ پہلے وہی لیتی تھی، لیکن وہ ہر چند ہفتے کے بعد استعمال کے بعد خراب ہو جاتا ہے. اوپر سے اس کی سکن ترنے لگتی ہے، میلے ہو جاتے ہیں، شائن چلی جاتی ہے. یہ بیگ، میں نے بیگ اٹھا کے اسے دکھایا. کروکوڈائل سکن کا بنا ہے، یہ خراب نہیں ہوتا، یہ ٹوٹے گا نہیں، اس کے اوپر لگے براس کی چمک نہیں جائے گی. یہ پرس میں ہر روز استعمال کروں تب بھی خراب نہیں ہوگا. میں اسے 2 سال سے استعمال کر رہی ہوں. پرس ایک عورت کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. اس میں میری ایک دنیا فٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ اگلے کئی برس تک خراب نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ میں ہر 2 ماہ بعد نیا پرس لوں. ایک ہی دفعہ اچھا پرس کیوں نہ لے لوں؟ اور اگر یہ پرس چوری ہو جائے؟ وہ تپانے والی مسکراہٹ سے بولا. میں ہوں کر کے منہ موڑ گئی. وہ استغفر اللہ کہہ کے سر جھکائے اپنے فون میں بزی ہوئے. اتنا مہنگا پرس، توبہ توبہ. ساتھ ہی بڑبڑا بھی رہا تھا. حضرت عثمان علیہ السلام 100 دینار کی ایک شال پہنا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پسند تھی اور وہ افورڈ کر سکتے تھے. اچھا. میں نے اپنی مہنگی شاپنگ پہ دلیل دی، مگر اس کی توبہ توبہ ختم نہیں ہوئی. میں نے فون رکھ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. مکہ سے مدینے کے درمیان دنیا بنجر اور ویران تھی. نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی درخت. میں ان خشک ٹیلوں کو گزرتے ہوئے اداس مسکراہٹ کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی. میں نے اپنے بھائی کو وہ بات نہیں بتائی جو میں آج یہاں لکھنے جا رہی ہوں، اور یہ لکھنا آسان نہیں تھا. قریباً آج سے 10 سال پہلے میرے اوپر ایک فائنینشیل کرائسس گزرا تھا، جس میں قریباً 3 سال تک میں گرفتار رہی. الہدیٰ میں داخلہ لینے سے قبل میں نے 3rd ایئر میں کالج چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے پڑھائی میں دلچسپی نہیں رہی تھی. الہدیٰ داخلے کے بعد اس وقت میرے پاس جتنے پیسے تھے، ان میں سے میں نے الہدیٰ کی فیسیں دے دی اور کتابیں خریدی. حالانکہ الہدیٰ کی کتابیں زیادہ مہنگی نہیں تھی، نہ فیس زیادہ تھی. پھر بھی میرے پاس پیسے نہیں بچے تھے کہ میں ایک بیگ خریدوں جس میں کتابیں رکھ کے الہدیٰ لے کے جایا کروں. آج سے 10 برس پہلے میرے پاس ایک بیگ خریدنے کے پیسے نہیں تھے. میں نے بچپن سے روپے پیسے کے معاملے میں بڑی بے فکری دیکھی تھی. کبھی مالی حالات خراب نہیں ہوئے تھے، کبھی پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. میرے پاس اور بیگ خریدنے کے پیسے نہ ہوں. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب واقعی میں پیسوں کی کمی کا شکار ہو گئی اور میں ایک بیگ نہیں لے پائی. سو میں نے ایک شاپر لیا اور اس میں کتابیں ڈال کے الہدیٰ لے جانے لگی. وہ بڑے برے دن تھے، بوجھل سے، اداس سے. مالی مسائل کے ساتھ دوسرے بھی کئی مسائل چل رہے تھے. میں نے ایک نیلے شاپر میں کتابیں ڈالی اور قرآن ہاتھ میں پکڑتی. وہ میری کلاس فیلوز جس کے بیگز اس کے جوتوں سے میچ ہوتے تھے، وہ ایک دن مجھے کہنے لگی تم کتابیں بیگ میں کیوں نہیں لاتی؟ میں نے اسے کہا کہ بیگ کی سٹرپ سے میرا کندھا دکھتا ہے، میں ہاتھ میں رکھ کے ایزی رہتی ہوں. ظاہر ہے یہ ایک جھوٹ تھا. حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس بیگ خریدنے کے پیسے نہیں تھے. جو پیسے میرے پاس ہوتے وہ گھر کی دوسری ضروریات میں لگ جاتے. ایسے میں جب ایک شام 5 روپے کے شاپر سے کام چلا رہی تھی تو مجھے کیا ضرورت تھی عیاشی کرنے کی. اور یہ جھوٹ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے میں نے
بولا بہت سارے لوگوں کے سامنے، اپنے صاف کپڑے، جوتے، مہمانوں کی خاطر مدارت، ان سب چیزوں میں پیسے خرچ کر لیتی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میرے مالی حالات برے، لیکن بیگ کے لیے پیسے نہیں بچتے تھے۔ کچھ دن بعد میرا نیلا شاپر کونوں سے پھٹنے لگا کیونکہ وہاں کتابوں کے نوکیلے کونے چپتے تھے۔ جب شاپر زیادہ زخمی ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے بیگ کی ضرورت ہے۔ میں نے دوسرے خرچوں سے 700 روپے بچائے اور مارکیٹ جا کے ایک بیگ خریدا۔ اس بیگ کا رنگ سفید تھا اور اس کے کناروں پہ نیلی پائپنگ لگی تھی۔ مجھے وہ اپنے سفید اور نیلے یونیفارم سے میچنگ لگا، سو میں نے خرید لیا۔ پھر میں اس میں کتابیں لے جانے لگی۔ میری وہی کلاس وین فیلو مجھے دیکھ کے ہنس پڑی کہ شکر ہے نمرا نے آج بیگ خرید لیا۔ اب جتنے بھی بھرم رکھیں، لوگوں کو علم ہو ہی جاتا ہے، لیکن میں ان باتوں پہ چپ رہتی تھی۔ چند دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے سفید بیگ نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ میلا ہونے لگتا ہے۔ میں نے اسے دھویا لیکن اس کا مٹیریل ایسا تھا کہ دھونے سے وہ مزید خراب ہو گیا۔ اس پہ داغ پڑ گئے جو اترتے نہیں تھی۔ میں روز صبح وین میں بیٹھتی تو اپنے اسکارف کے کونے سے بیگ کا وہ حصہ چھپا دیتی جس پہ داغ پڑتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میری کلاس فیلوز کو یوں میرا داغدار بیگ نظر نہیں آئے گا، لیکن اب مجھے لگتا کہ وہ روز نوٹ کرتی تھی، بس کہتی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بیگ کونوں سے پھٹنے لگا۔ اس کی سلائی جو تھی وہ جگہ جگہ سے ادھر گئی تھی اور دھونے کے باوجود بھی وہ میلا لگتا تھا۔ میں نے اس کو ایک دو دفعہ سیا بھی، لیکن سلائی ادھرنے لگی۔ سفید رنگ کا یہی مسئلہ ہے، مگر میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے تبدیل کر سکوں۔ یہ وہ وقت تھا جب نئے رائٹرز کو معاوضہ بہت کم ملتا تھا اور ان سے 10 سال کے لیے ان کی کتاب خرید لی جاتی تھی اور اس کے بدلے جو پیسے ملتے تھے وہ بہت کم ہوتے تھے۔ میں بہت عرصے کے بعد ایک کتاب مکمل کرتی تھی۔ یہ میرا نیا ناول سال یا 2 سال بعد آتا تھا اور یہ وہ دن تھے جب میں بیلی راجپوتا کے بعد مصحف لکھ رہی تھی، اور اب تک میری صرف ایک کتاب کتابی شکل میں آئی تھی جس کا نام تھا کراکرم کا تاج محل، اور اس کو جس نے پبلش کیا تھا نا، اس نے اس کا معاوضہ مجھے 2 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ کہ آج میں سوچوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ کتنا کم تھا یار، لیکن کتاب انہوں نے بہت دیر سے پبلش کی۔ جب تک ان پیسوں کا ذکر ہی کیا ہے، ڈائجسٹ والے بیچارے بہت کم پیسے پے کر رہے تھے، لیکن خیر مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، انہوں نے میری کہانیوں کو چانس دیا، یہی بات تھا۔ سو میں کہہ رہی تھی کہ میرے پاس نیا بیگ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ سو الوداع کا پورا سال میں نے اسی گھسی پھٹے بیگ کے ساتھ گزارا۔ جب وہ بہت زیادہ پھٹ گیا تو میری کلاس فیلوز کہنے لگے کہ اب اس کو بدل دو، لیکن میری دوسری ضروریات کے سامنے یہ نیا بیگ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ جب تک وہ کتابیں سنبھال رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جب وہ بالکل ناکارہ ہو جائے گا تب دیکھیں گے۔ بالآخر ایک دن وہ دن آ گیا جب میرا بیگ بری طرح پھٹ گیا۔ میرے لیے وہ بیگ برا نہیں تھا، نہ مجھے اس سے نفرت تھی۔ وہ بیگ میرے دین کی وہ کتابیں سنبھالتا تھا جن کے علم نے مجھے ساری دنیا میں عزت بخشی۔ وہ بیگ اللہ اور اس کے رسول کی کتابیں سنبھالتا تھا۔ مجھے کبھی اس بیگ پر شرمندگی نہیں تھی۔ مجھے اس بیگ کی وجہ سے اپنے آپ پر شرمندگی نہیں تھی۔ بس میں اسے اسکارف کے کونے سے اس لیے چھپاتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے بیگ کے عیوب دیکھے اور اسے برا پا کے مجھے غریب سمجھے۔ نہ میں کس سے مدد مانگتی تھی، نہ میں کبھی پیسے مانگنے اپنے ماں باپ کے پاس گئی تھی۔ میں نے نہ کبھی جا کے اپنے بہن بھائیوں سے ادھار مانگا۔ اگر میرے اوپر ایک برا وقت آئے تو میں اس کا اشتہار نہیں لگاؤں گی، میں اسی پھٹے ہوئے بیگ کے ساتھ گزارا کر لوں گی، لیکن میں کسی سے جا کے پیسے نہیں مانگوں گی۔ یہ طے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بہت غریب تھی، میں اچھا کھاتی تھی، اچھا پہنتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی سیونگز نہیں تھی۔ میں ایکسٹرا چیزیں نہیں لے سکتی تھی، میں زیادہ شاپنگ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اگر گروسری سٹور کے اندر ٹرالی دھکیلتے ہوئے ضرورت کی چیزوں پہ نظر ڈالتی اور پاستا، کریم چیز، پینٹ بٹر اور ایسی چیزوں کو بس ایک نظر دیکھتی تھی کیونکہ میں یہ لینا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میں مہنگے بدیسی ریسٹورنٹس میں کھانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میں ان 3 سالوں میں ایک ہی دفعہ ایک ریسٹورنٹ میں گئی، اور وہ بھی جب کسی نے مجھے دعوت پہ مدعو کیا تھا۔ 3 برس تک میں نے خود ریسٹورنٹ سے کھانا خرید کر نہیں کھایا تھا۔ میں صرف باہر سے ایک چیز لے کر آتی تھی جو فریسکو بیکری کی برفی ہے۔ مجھے میٹھا نہیں پسند، زیادہ نہیں کھا سکتی، لیکن میں جب بھی گروسری کے لیے جاتی میں فریسکو بیکری پہ رکتی اور کاؤنٹر پہ جا کے کہتی کہ مجھے 20 روپے کی برفی چاہیے۔ میں نے بچپن سے بہت سی نعمتیں، بہت سی آسائشیں دیکھی ہیں، سو ہاں یہ چند سال بہت مشکل تھے۔ کاؤنٹر پہ جا کے 20 روپے کی برفی لینا مشکل تھا، لیکن پہلی دفعہ کے بعد مجھے یہ مشکل نہیں لگا۔ میں آرام سے جا کے ہر دوسرے روز برفی خرید لیتی۔ 20 روپے میں برفی کے 3 سفید ٹکڑے آتے۔
فریسکو بیکری والا سیلزمین مجھے دیکھتے ہی جان لیتا کہ اس کو 20 روپے کی برفی چاہیے ہوگی۔ 1.5 سال کے بعد میں نے 20 سے 25 روپے کی برفی خریدنی شروع کر دی، کیونکہ اب 3 ٹکڑے 25 روپے کے ہو گئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے 3 ٹکڑے میری واحد لگژری تھے۔ دوسرے سال میری اس لگژری میں دوپہر کے 2 سموسے بھی شامل ہو گئے، جن کا قصہ میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ یہ میری واحد گلٹی پلیجر تھے۔ میں نے 1 سال تک بیگ تبدیل نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ بالکل پھٹ گیا۔ اس کے بعد میں شاپر استعمال کرنے لگی۔ ایک شاپر کے زخمی ہونے کے بعد میں نے نیا شاپر لے لیا، لیکن میں نے کبھی کسی سے جا کے نہیں کہا کہ میں فلاں اور فلاں چیز افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں آج دیکھتی ہوں نا، لوگ زنجبیل کے پیج پہ آ کے لکھتے ہیں کہ ہم فلاں چیز نہیں خرید سکتے، ہمیں گفٹ کر دیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں بھی ایک زمانے میں چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی تھی، میں اس چیز سے گزری ہوں جب گروسری اور دوسرے بل میرے لیے سب سے بڑے مسئلے تھے۔ جب 1000 روپے کا بیگ لینے کے لیے میں بہت دفعہ سوچتی اور ارادہ بدل دیتی تھی، کیونکہ ہزاروں روپے کے دوسرے کہیں استعمال تھے۔ اس 1000 سے بہت کچھ آ جاتا تھا۔ میں اسے ایک بیگ لے کے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کی جگہ میں شاپر استعمال کر سکتی تھی۔ میرا الہدا کا 1 سال ختم ہو گیا، میں نے اپنی پڑھائی پھر سے شروع کی۔ نمبر لکھنے کے دوران میں نے بیچلرز اور ماسٹرز کیا۔ پھر بتدریج میرے مالی حالات بہتر ہونے لگے اور میں نے نیا بیگ لے لیا، لیکن مجھے نہیں یاد وہ نیا بیگ کیسا تھا۔ شاید اس لیے کہ میرے مالی حالات بہتر ہو گئے تھے اور مجھے اپنے بیگ کے داغ یا سوراخ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں آپ کو یہ کہانی کیوں سنا رہی ہوں؟ کیونکہ میں نے وہ مشکل وقت دیکھا ہے، وہ وقت جب آپ گن گن کے پیسے نکالتے ہیں، جب آپ لوگوں کو مہنگے مہنگے تحفے دیتے ہوئے حیران ہو کر دیکھتے ہیں۔ میری بہن جب کہتی تھی نا کہ وہ اپنی شوہر کی دی گئی پاکٹ منی سے پیسے بچاتی ہے کیونکہ اسے جوتے اور بیگ لینے کا شوق ہے، تو میں سوچتی تھی کہ اتنے مہنگے ڈیزائنر بیگ کا کیا کرے گی، لیکن وہ افورڈ کر سکتی تھی، میں نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کیا کہ میں ڈیزائنر شاپر میں جا کے اس کے دروازے پہ لکھوں کہ آپ اتنی مہنگی چیزیں کیوں دے رہے ہیں، یا ایسا کچھ کہوں کہ میری طرح لوگوں کا کیا ہوگا جو ان کو خرید نہیں سکتے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں ہر طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ خریدتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے وہ عزت سے دوسری جانب سے نکل جاتے ہیں، یہ خود کو افورڈ کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ جنت کے پتے لکھنے کے بعد میرے مالی حالات بہت برے تھے۔ میں نے ڈائجسٹ والوں سے کہا کہ میرا معاوضہ بڑھائیں، انہوں نے تھوڑا بہت بڑھایا۔ وہ میرے ساتھ اتنے اچھے تھے، انہوں نے مجھے لکھنے کا چانس دیا تھا، انہوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ میں کیا ٹکے ٹکے کے لیے ان کے لڑتی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے کبھی اپنے پبلشر سے زیادہ بھاؤ تول نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ میرا مان رکھتے، بلکہ میرے پبلشرز اور ڈائجسٹ والے سبھی میرے ساتھ عزت سے پیش آتے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی تھا۔ مجھے ان دنوں ایک دوسری ڈائجسٹ سے آفر آئی، آپ ہمارے لیے لکھیں۔ وہ مجھے بہتر معاوضہ دیتے، سو میں نے سوچا ان کے لیے ایک ناول لکھوں۔ میں نے اگلے چند ماہ کوشش کی کہ میں ان کے لیے لکھوں۔ میں نے 2-3 چھوٹی چھوٹی کہانیاں، ایک ناول پارس لکھا، لیکن مجھے وہ ناول یاد نہیں، مجھے اس کے کردار یاد نہیں، کیونکہ میں نے وہ دل سے نہیں لکھا، میں نے وہ رزق کے لیے لکھا۔ کہنے کو وہ اچھا ناول تھا، اس میں سبق آموز باتیں تھیں، مرڈر مسٹری تھی، لیکن مجھے وہ ناول اپنا نہ وہ ڈائجسٹ پسند ہے، نہ مجھے اس میں لکھنے کا مزہ آیا، کیونکہ میرے اصل ریڈرز وہاں نہیں تھے۔ میرے ریڈرز شعاع اور خواتین ڈائجسٹ میں تھے۔ میں نے اس ناول کی پہلی قسط کے بعد ہی فیصلہ کر لیا کہ پیسے کے لیے لکھی جانے والی یہ میری آخری چیز ہوگی۔ میں کبھی آئندہ پیسے کو ذہن میں رکھ کے کوئی چیز نہیں لکھوں، کیونکہ میرے کام کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔ میں 3 سال میں ایک ناول بھی لکھوں تو لکھوں، لیکن وہ صرف اور صرف میرے قلم کی خدمت کے لیے ہوگا۔ ان دنوں مجھے ٹی وی ڈراما سے آفر آنے لگے، مجھے جتنی آفرز آتی ہیں اتنی ہی لمبی لمبی رقموں کا بتایا جاتا۔ ایک رائٹر نے میرے بارے میں یہ بھی کہا کہ اگر نمرہ کو معلوم ہو جائے کہ ایک ڈرامے سے آپ 30-40 لاکھ کما سکتے ہیں تو وہ ضرور ڈراماز لکھتی، لیکن میں نہیں لکھ سکی۔ پہلی بات، مجھے شوق نہیں تھا، کیونکہ میرے ناولز ایسے تھے ہی نہیں جنہیں ٹی وی ڈراما کا ڈرامہ بنایا جا سکے۔ میں اتنی کنٹرول فریک ہوں کہ میں اس چیز سے کبھی خوشی نہیں ہوتی جو انہوں نے بنائی۔ دوسری چیز، ہمارے ڈراماز میں اتنے ایسے عوامل شامل ہوتے ہیں، جیسے میوزک، جیسے شدید بے حیائی، جو مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ڈرامہ بنانا حرام ہے یا وہ کمائی حرام ہے۔ اچھے ڈرامہ بھی بنتے ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ارطغرل کو دیکھ لیں، ایرانی فلمیں اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایسا ڈائریکٹر میرے لکھے پہ بنائے تو نا، میں آج ہی اس کو اپنی کتاب لکھ کے دوں گی۔
پھر میں نے سنا اور نمرہ پیسے کے لیے نہیں لکھتی. میں نے پارس لکھنے کا فیصلہ کیا کہ میں لکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے کام کو بیچوں گی نہیں، میں اس کی اجرت لوں گی، میں اپنی کام کا معاوضہ لوں گی، میں دعا لوں گی، اجر لوں گی، میں اس کا اگلے جہاں حساب بھی دوں گی، لیکن میں اسے بیچوں گی نہیں، میں اپنا قلم گروی نہیں رکھوں گی. اپنے زندگی کے ان 3 سالوں میں شدید مالی کرائسس سے گزری ہوں. میں نے تب بھی اپنے ناولز کو ٹی وی چینلز کو نہیں دیا کیونکہ میرے کام کے ساتھ بددیانتی تھی. میں ڈرامہ کی طرف نہ گئی، میں نے کسی دوسرے ڈائریکٹر کے لیے پھر نہیں لکھا. میں اپنا لکھتی اور میں اسی میں خوش تھی. بھلے میرا سال میں 1 ناول آتا، بھلے مجھے تھوڑے پیسے ملتے ہیں، لیکن میں مطمئن تھی. اس سب کے باوجود مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے، لیکن میں نے کبھی یہ باتیں کسی کو نہیں بتائی، میرے قریبی دوستوں کو بھی نہیں. میں کوئی جاب نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا ذہن ایسا نہیں تھا، اور میں کسی کے ماتحت رہ نہیں سکتی تھی. میری روٹین میں صبح 8 بجے کے بعد اٹھ کے کہیں جانے کی کمٹمنٹ نہیں کر سکتی تھی. مجھے جاب، ٹیچنگ، آفیسز یہ سب بور لگتا تھا. میں اس کی جگہ والنٹیئر کام کرتی تھی، کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی. میں نے بچپن میں فیئر اینڈ لولی کی وہ سیریز دیکھی ہے جس میں عورتوں کی کہانیاں پہ مختلف ڈرامے بنتے تھے جو محنت سے اپنا بزنس چلاتے تھے. مجھے وہ سیریز بہت فیسینیٹ کرتی تھی. میں تب سے خواب سوچتی تھی کہ کبھی میں بھی ایسے ہی کپڑے کا کام شروع کروں. 1000 روپے کا سامان لیا، 2000 کا بیچا. جن دنوں میں نے نمل شروع کیا نا، میرے مالی حالات قدرے بہتر ہو گئے. جنت کے پتے کا کانٹریکٹ سے مجھے جو پیسے ملے تھے وہ اس وقت تو کافی زیادہ تھے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلطی دی. میں نے 10 سال کا کانٹریکٹ کر لیا، یعنی مجھے یہ پیسے ایک ہی دفعہ ملیں گے، اور 10 سال تک جنت کے پتے کی جتنی کتابیں چھاپی جائیں گی، جتنی کتابیں بیچی جائیں گی، مجھے بس وہی شروع میں پیسے ملیں گے، اس کے بعد نہیں. جنت کے پتے پاکستان کی سب سے زیادہ بیچی جانے والی کتابوں میں سے. اس کی تو بڑے پیمانے پہ پائرسی بھی تھی اور ابھی تک ہو رہی ہے، لیکن مجھے اس کے پیسے نہیں ملتے. مجھے اس غلطی کا احساس ہوا کئی دفعہ، لیکن سچ پوچھیں تو مجھے افسوس نہیں ہے. اول تو میں نے اس پبلشر کی غلطی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے مجھے اچھا پے کیا. مجھے اپنے حقوق خود معلوم ہونے چاہیے تھے. دوسرا، ان کو کیا معلوم کہ یہ ناول بیسٹ سیلر بن جائے گا. تیسرا، مجھے اس ناول کے پیسے بھلے نہ ملے، مجھے اس کا اجر آخر میں تو ملے گا نا. دعا کرتے ہیں لوگ میرے لیے، دعا دیتے ہیں مجھے. لیکن خیر، ایک دفعہ پھر میں اسکوائر 1 پہ کھڑی تھی. میرے مالی حالات قدرے بہتر تھے، لیکن میں آج بھی 25 روپے کی برفی اور 10 روپے والے سموسے لیا کرتی تھی. میں آج بھی پینٹ بٹر اور کریم چیز نہیں لے سکتی تھی. میں گرما میں لون کے صرف 2 جوڑے نہیں بناتی تھی، اور میں سردیوں میں نئے جوڑے نہیں لیا کرتی تھی. میں جوتے کا 1 جوڑا لیتی اور اسے گھر اور باہر پہنتی جب تک وہ بالکل ناکارانہ ہو جاتا تھا. پھر دوسرا جوتا لیتی. میرا ایک جوتا قریباً سال بھر چلتا، باقی 5-6 ماہ چل کے ٹوٹ جاتے تھے. نمل جب قسط وار شائع ہوا تو میں نے اپنے لیے آواز بلند کی. میں نے ڈائجسٹ والوں سے کہا کہ پیسے بڑھائیں. انہوں نے اس کام میں چند ماہ لگا دی اور بلاخر پیسے بڑھا دیے. میری ہر دفعہ غلطی یہ ہوتی کہ میں نئے ناول کے شروع ہوتے ہی اس کتاب کا کانٹریکٹ کرتی. اس دفعہ میں نے کہا نہیں، انتظار کریں، جب تک ناول مکمل نہیں ہوگا میں کانٹریکٹ نہیں کروں گی، کیونکہ بھئی ناول کی ہائپ ہی ان دنوں بنتی ہے، ورنہ میں اس کے بدلے اچھی رائلٹی مانگنے کی اخلاقی جرات نہیں کر سکتی تھی. نمل کی دفعہ بہت سارے پبلشرز کو میں ٹالتی گئی. جتنی میں دیر لگاؤں گی اتنی رائلٹی بڑھے گی، کیونکہ ہر قسط کے ساتھ ناول کی قدر و قیمت ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا تھا. پھر بھی مجھے معلوم تھا کہ جو مجھے رائلٹی ملے گی وہ چند ماہ میں ختم ہو جائے گی، اور اس میں 3 سال بعد ایک کتاب مارکیٹ میں لے آئے گی. میرے پاس اپنا کوئی مسلسل سورس آف انکم نہیں تھا جو مجھے ہر ماہ بے فکر کرتے. بھلے وہ تھوڑا ہو لیکن ہر ماہ چلتا ہے نا. میں بس پیسے کے لیے جلد کوئی نئی کہانی نہیں لکھنا چاہتی تھی. پیسے کے لیے لکھی ہوئی کہانی نہ مجھے خوش کرے گی نہ مطمئن. پھر میں ایسا کروں جو مجھے مالی طور پر فکر مند نہ ہونا پڑے، کبھی مجھے پیسے کے لیے اپنے کام کو بیچنا نہ پڑے. ایک روز نمل لکھنے کے دوران ہی میں صبح قرآن پاک پڑھی تھی جب سورہ طلاق کی آیات میری آنکھوں کے سامنے سے گزری. اتفاق سے وہی آیات میں گزشتہ روز کہیں سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی تھی، اور رات کو دوبارہ سے قرآن کا وہی صفحہ کھل گیا. ایک دن میں 3 دفعہ مختلف طریقوں سے ایک ہی آیت میرے نظروں کے سامنے سے گزری، اور وہ آیت تھی کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے نجات کا راستہ، اور وہ رزق دے گا اس کو ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گما بھی نہیں ہوگا، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پہ تو وہ اس کے لیے کافی ہے.
بے شک اللہ پورا کر دیتا ہے اپنا کام، بلا شبہ مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ قرآن ایسے نہیں پڑھ لیتے، یہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، ایک ایک آیت کا وقت مقرر ہے، شاید آپ کی زندگیاں آیات کے ساتھ پلان شدہ ہیں۔ 2-3 روز بعد کی بات ہے، میں صبح دیر سے اٹھی اور گھر میں مہمانوں کے آنے کا شور ہوا۔ میں بہت سستی سے ان کے لیے تیار ہوئی۔ یہ میرے ڈپریشن کے دنوں کا تذکرہ ہے۔ نفیسہ اور میری لانگ ڈرائیو کے سال بھر بعد میں ہوئی تھی اس کے۔ میں نے بہت سستی سے چیزیں تیار کی کیونکہ مجھے شدید نیند آ رہی تھی اور مجھے اس وقت مہمان بہت برے لگ رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے ان کے سامنے بیٹھنا بھی ہے اور مسکرانا بھی ہے۔ سو میں ان کے سامنے ہر چیز سرو کر کے بیٹھ گئی۔ اس زمانے میں چائے نہیں پیتی، سو نیند بھگانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ سو جاؤ۔ مجھے اتنی شدید نیند آئی تھی کہ آج میرا کسی کو کوئی کرٹسی دکھانے کا موڈ نہیں تھا، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے۔ میں عجیب سڑی ہوئی پھر رہی تھی، بس یوں ہی بیٹھ کے اور خلا میں گھورنے لگی۔ مہمان دوسرے گھر والوں سے باتیں کرنے لگے اور میں بس لاؤنج کی دیواروں کو دیکھتی رہی، جمائیاں روکتے ہوئے دیوار کے اوپر نیچے لگے پینٹ کے نشان، امپرفیکشن، میں سب دیکھتی رہی۔ آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور بمشکل میں انہیں کھول رہی تھی اور دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے لگتا تھا کوئی بت بنا بیٹھا ہے۔ اور تب مجھے وہ دن یاد ہے، سردیوں کے دن تھے، میں نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے تھے جن میں سبز دھاریاں تھیں۔ سامنے والے صوفے پہ 3 لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میں ان کے پیچھے بنی ہوئی سفید دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اور تب ہی معلوم نہیں کہاں سے میرے ذہن میں خیال ہے کہ میں آج بیٹھ کے سوچوں تو مجھے اس خیال کو کوئی سر پیر نظر نہیں آتا۔ یہ آئیڈیا کسی انسان کی کسی بات نے بھی میرے ذہن میں نہیں ڈالا تھا، کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، کسی سے میں انسپائر بھی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں یہ آئیڈیا کہاں سے میرے ذہن میں آ گیا۔ مجھے سفید دیوار کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں آیا، سنو لڑکی، تمہارے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، تم جاب نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے، لیکن تمہیں مالی خود مختاری چاہیے نا، تم ٹریول کرنا چاہتی ہو، دنیا دیکھنا چاہتی ہو، تم بہت کچھ کرنا چاہتی ہو، کہاں سے لاؤ گے اتنے پیسے، اتنے وسائل؟ میں نے اس کہنے والے کو جواب دیا، جب نمل ختم ہوگا نا تو اس سے اگلے سال میں ایک اور ناول لکھوں گی۔ اور جو میرے اندر بولا تھا نا، تم کب تک 3 سال میں ایک کتاب لکھ کے اس کے معاوضے کا انتظار کرو گے؟ وہ کتاب تو تم اس کے معاوضے کا سوچ کے لکھتی ہی نہیں ہو، کیا کرو گے نمرہ؟ میں مایوسی سے سوچ رہی تھی، کتاب سے کون سا مجھے کوئی خاص آمدنی ہوتی ہے؟ اصل آمدنی تو اسے ہوتی ہے جو اس کو چھاپتا ہے، اس کو بیچتا ہے۔ جتنی زیادہ کتابیں بکیں گی، بیچنے والے کو فائدہ ہوگا، لکھنے والے کو تو چند سال 1 گنا معاوضہ تھما دیا جاتا ہے۔ ویسے میرے پبلشرز کے فیس بک پیج پہ فالوورز بہت کم ہیں اور وہ ٹھہرے اولڈ سکول، آگے انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ وہ پورے پاکستان میں میری کتابیں بیچتی ہیں۔ اگر ان کے پاس سوشل میڈیا چلانے کے لیے بہتر لوگ ہوں تو میری کتاب کو آن لائن فروخت کرتے ہیں اور اس کی سیلز بہت بڑھ جاتی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا کہ اگر دیوار پہ آئینہ ہوتا تو میں اپنے بھوؤں کو اکٹھے ہوتے دیکھتی، شاید گردن ٹیڑھی ہوئی ہو، جیسے انسان ایک عجیب سے خیال میں گھر کے چونکتا ہے، جیسے وہ نیند سے جاگتا ہے۔ 1 منٹ، میرے فیس بک پیج کی آن لائن پہنچ بہت دور تک ہے۔ جنت کے پتے جب شائع ہوا تو بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں آپ کی کتاب آن لائن خریدنے کا طریقہ بتائیں۔ میرے پبلشرز نے ان کو ٹھیک سے ڈیل نہیں کیا اور اس موقع کو ضائع کر دیا کیونکہ ان کے پاس سب کچھ اولڈ سکول تھا۔ لیکن یہ کام تو میں بھی کر سکتی ہوں اگر میں ان سے اپنی ہی کتاب خریدوں جیسے وہ دوسرے بک سٹورز کو بیچتے ہیں، یعنی کتاب کی اصل قیمت سے کچھ کم، تو میں اس کتاب کو آگے بیچ سکتی ہوں۔ میرے ریڈرز آن لائن ہے نا، ان کو گھر بیٹھے کتاب مل جائے گی، مجھے کبھی زندگی میں پیسے کے لیے لکھنا پڑے، نہ پریشان ہونا پڑے، میرے پاس ایک بزنس چل جائے گا۔ میں نمل کیا اپنی ساری کتابیں آن لائن بیچ سکتی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ مجھے 25 روپے کی برفی نہیں لینے پڑے گی، مجھے بیگ پھٹنے پر نیا بیگ فوراً مل جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم اس روز مہمان کیوں آئے تھے، وہ کیا باتیں کرتے، میں ہوں کہہ کے بس چونک کے ان کی کوئی بات سنتی، لیکن میں ان کو جواب نہیں دے پاتی کیونکہ میرا دماغ نہیں تھا حاضر۔ اور آخر میں ان آنٹی کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ کہیں اور ہے، سو وہ میری طرف سے بالکل ہی لا تعلق ہو کے باتیں کرنے لگ۔ پہلے چند منٹ میں حیرت میں ڈوبی رہی، یہ کیسا عجیب سا آئیڈیا ہے، میں رائٹر ہو کے اپنی کتابیں سیل کروں، عجیب تو نہیں لگے گا؟ پھر میں نے اپنی بہن امارہ کو وہیں بیٹھے بیٹھے میسج کیا۔ یہ 16 جنوری 2016 کی بات ہے۔
مجھے یہ دن نہیں بھولے گا، کیونکہ اس دن میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لیا تھا۔ میں امارا کو میسج میں لکھا تھا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنا ایک آن لائن بک سٹور کھول لوں جس سے اپنی کتابیں خود سیل کروں۔ میسج بھیج کے مجھے شدید خوف لاحق ہوا کہ یار وہ اس پہ کیسے رسپانس کرے، کیا وہ کہے گی کہ کتنا سٹوپڈ آئیڈیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بڑا دلچسپ آئیڈیا، چلے اس پہ کام کرتے ہیں۔ وہ آن لائن تھی، اس کا فوراً جواب آ گیا۔ اگر وہ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیتے تو شاید تب بھی میں یہ کام شروع کرتی، لیکن مجھے ہمت پکڑنے میں بہت دن لگتے ہیں۔ سو اگر کبھی کوئی کوئی اپنا آئیڈیا آپ سے شیئر کرے نا تو اس کی حوصلہ شکنی مت کیجیے گا۔ بس میں وہاں سے اٹھی اور میں نے طے کر لیا کہ میں بک سٹور کھولنے جا رہا ہوں۔ میں نے وضو کیا، استخارے کے 2 نفل پڑھے۔ استخارہ عموماً لوگ رات کو کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے پبلشنگ کی دنیا کے تمام روابط سے بات کرنی شروع کی۔ میں اپنے آن لائن بک سٹور بنا کے اپنی کتابوں کو اپنے ریڈرز تک آسانی سے پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ ہمارا جیسے نہیں تھے، انہیں میرا آئیڈیا پسند نہیں آیا تھا۔ ان کا آپ یہ کام نہ کریں، کیا ضرورت ہے رائٹر کو اپنا بک سٹور کھولنے کی؟ رائٹر کا کام یہ تھوڑی ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، رائٹر پیسے کما رہی ہے۔ لیکن کوئی یہ پوچھے کہ رائٹر کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے، کیوں؟ لوگوں کے اپنے باپ بھائی جاب پہ پیسے نہیں کمانے جاتے؟ لوگ خود خریداری درختوں کے پتوں سے کرتے ہیں۔ میں اس لاجک پہ بڑی حیران تھی کہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانے میں کوئی حرج ہے؟ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں مجھے معلوم ہوا کہ اگر عورت کمائی کرنے لگے نا تو اس کو لالچی اور پیسے کے پیچھے بھاگنے والی عورت سمجھا جاتی ہے۔ اگر وہ رائٹر ہے تو وہ اپنی کتابیں اپنے ریڈرز تک پہنچانا چاہیے، تو اس کو اب تک وہ بزنس پڑھ کے کہا جاتا ہے۔ میرے لیے بڑا عجیب تھا یہ سب۔ ہمارا معاشرہ وہ ہے جہاں بہت سی شادیاں خراب ہو جاتی کیونکہ مرد کمائی نہیں کرتے، وہ گھر میں بیٹھ کے بیوی پر تنقید کرتے ہیں۔ بیوی کمائی بھی کرے اور وہ گھر بھی رہے، نہ اسے بازاروں میں سٹور کھولنے پڑے، نہ اسے یہ سب کچھ کرنا پڑے۔ وہ انٹرنیٹ جہاں عموماً لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نا، وہ عورت وقت ضائع نہ کرے بلکہ اس کو مثبت کام کے لیے استعمال کرے، تو بہت سے لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایک بات مجھے میرے بزنس نے سکھائی کہ ترقی کرتی عورت کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ لوگ اس سے انسیکیور ہو جاتے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر رائٹر ہو تو اس کی اخلاقیات کے سبق پڑھائے جانے لگتے ہیں کہ ہائے اچھا نہیں لگے گا، لوگ کیا کہیں گے، اپنی کتابیں خود بیچ رہی ہے، مفت میں کیوں نہیں دیتی، اتنی قیمت کیوں رکھی، کیا یہ تمہاری پروڈکٹس ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کہنے والے میرے بلز نہیں نہ بھرتے۔ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ میری سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کی 10 سال تک مجھے کوئی رائلٹی نہیں ملتی۔ اس سینس آف امپاورمنٹ کے لیے نا میں اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے زنجبیل کیسے شروع کیا؟ 7,500 روپے سے، جو میں نے کسی سے ادھار لیے۔ میرے پاس اس وقت 7,500 روپے بھی نہیں تھے، اور آج زنجبیل کہاں پہنچ گیا آپ انٹرنیٹ کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ بزنس کرنے پہ میرے اوپر بہت تنقید ہوئی، سب سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے، اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کتابیں مفت کیوں نہیں انٹرنیٹ پہ ڈال دیتی، ان کو بیچتی کیوں؟ میں کبھی اس بات کو سمجھ نہیں پائی، کیوں بھائی اسکول کالج کی کتابیں کو مفت کیوں نہیں دیا کرتا؟ فیس کے بغیر آپ کیوں نہیں جاتے؟ تعلیم بھی مفت نہیں ملتی، قرآن پڑھانے والے قاری صاحب بھی اجرت لیتے ہیں۔ ایک شخص نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی کو دم کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت لینے کی بھی اجازت دی، کیونکہ پیسہ ہر دور میں ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اپنی کتاب بیچنا تو وہ کام ہے جو دنیا کا ہر رائٹر کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ باہر رائٹر کو ہر کتاب بکنے کا شیئر ملتا ہے۔ جے کے رولنگ کیسے اتنی امیر ہوئی؟ کیونکہ اس کو ہر کتاب میں سے چند پاؤنڈ مل جاتے ہیں، جتنی کتابیں بکیں گی اتنا منافع۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں بھی چاہوں تو پبلشر سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ہر کتاب میں منافع چاہیے، لیکن ہم رائٹر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے ہاں پبلشر ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری کتنی کتابیں بک رہی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی کتابیں نہیں بکیں۔ اور صرف میں یہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ اس کو مفت میں دیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی بات آپ کو اتنی ارزاں لگتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بھی اجرت لینے کی حوصلہ افزائی کی نا۔ میں یہاں اپنی محنت، اپنے وقت، اپنا قوت لگا رہی ہوں، مجھے کوئی اجرت کی ضرورت نہیں ہے۔
مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی کتابیں مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے کیونکہ کاغذ مہنگے ہیں، جیسے ہی ڈالر بڑھتا ہے کاغذ کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ میری کتاب سال 2 سال بعد آتی، کوئی زبردستی نہیں ہے نا اسے لازمی لیا جائے۔ کتاب ایک لگژری ہے، اس لیے وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو نہیں کر سکتے وہ نہ لیں۔ میں نے ہوم گرل اور اب میں انمول خود پبلش کی ہے۔ میں نے کاغذ سے لے کے ٹائٹل کی کوالٹی ہر چیز پہ محنت کی، اس کو بیسٹ رکھا۔ میں اسے ایک سستا ایڈیشن بھی چھاپ سکتی تھی، لیکن میرا دل نہیں خوش ہو رہا تھا۔ میں اس کتاب کو اعلیٰ طریقے سے چھاپ کے مفت بھی دے سکتی تھی، کیونکہ اب مجھے روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ لیکن میں اسے اگر مفت میں دوں گی تو آپ کو کبھی اس کی قدر نہیں ہوگی۔ مفت میں ملی چیز کی کسی کو قدر نہیں ہوتی نا، جب تک اپنے پیسے ایک سیلف ہیلپ کتاب میں انویسٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے اس کو کبھی سیریس ہی نہیں لیا۔ آپ اگر کسی امریکی موٹیویشنل سپیکر کا سیلف ہیلپ کورس لینا تو 30 دن کا ایک کورس 60-70 ہزار روپے سے کم نہیں ہے، اور لوگ اس میں انویسٹ نہیں کرتے۔ وہ اسی لیے وہ کچھ سیکھ کے بھی نکلتا ہے۔ جب ہم یہاں اتنا پیسہ خرچ کریں تو اس کو ضائع نہ کریں۔ میری یہ کتاب ایسے بہت سے کورسز سے بہتر ہے۔ میں نے یہ بھی اصول بنایا کہ جو پروڈکٹ خود بناؤں گی اس پہ خوب محنت کروں گی، میرا پیشہ میرے شوق سے مل جائے گا، تب کہیں جا کے اس کام میں برکت پڑے گی اور میرا دل خوش ہوگا۔ ایک اور چیز جو میں نے بک سٹور میں رائج کی وہ عورتوں کو ہائر کرنا تھا۔ میں صرف عورتوں کو ہائر کرتی ہوں، کہیں نہ کہیں مردوں سے کام لینا پڑتا ہے، جیسے سپلائرز، وینڈرز یا پرنٹر وغیرہ، لیکن زنجبیل کی اپنی ورکرز صرف عورتیں ہوتی ہیں، اور پھر زنجبیل ان کو بہت اچھا معاوضہ بھی دیتی ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ سب کو مل کے کمانا چاہیے۔ میں اپنی لڑکیوں سے جان سے نکلوا کے کام لیتی ہوں، لیکن میں ان کو ہمیشہ اچھی سیلری اور اچھے بونس دیتی ہوں۔ کچھ لڑکیاں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے اس عمر میں سوچا نہیں تھا کہ وہ فائنینشلی خود پہ انحصار کریں گے۔ کچھ لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، کوئی سنگل مدر ہے تو کسی کا اوور ایج ہونے کے بعد شادی نہیں، کوئی بیوہ ہے جس کو بچے سنبھالنے ہیں تو کسی کا شوہر نہیں کماتا۔ آج یہ سب خواتین گھر میں رہ کے کما رہی ہیں، کسی کو مردوں سے بات نہیں کرنی پڑتی، کسی کو گھر سے نہیں نکلنا پڑتا، یہ سارے کام میں کرتی ہوں۔ میرے پاس ایک بچی بھی کام کرتی ہے جو میرے ساتھ حالم کی کتابیں سائن کرواتی تھی، ڈبے بناتی تھی، کتاب کھول کے میرے سامنے رکھتی تھی اور میں سائن کرتی تھی۔ ایک دن میں نے بک سائن کرتے ہوئے اس بچی سے پوچھا کہ تم ان پیسوں کو کیا کرو گی جو تم حالم کی پیکنگ سے کما رہے ہو؟ باجی میں کمبل لوں گی۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا کمبل کیوں؟ معلوم ہوا اس کو فینسی کمبل کا شوق تھا اور وہ جہیز بنا رہی تھی۔ میں نے اس کی بات سن کے سوچا کہ غریب کے پاس جو پیسے ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ کھانے، کپڑوں، جوتوں پہ لگائے گا، اور لوگ اترن میں پہنے کپڑے جوتے دے دیتے ہیں، بلکہ کبھی نئے بھی دے دیتے ہیں، لیکن کمبل اور بستر کوئی نہیں دیتا باجی۔ غریب لوگ برسوں سے ایک ہی کمبل استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کمبل کا جتنا استعمال ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ ایسے میں کسی غریب انسان کے لیے کمبل ترجیح نہیں ہوتا، اسکول بیگ ترجیح نہیں ہوتا۔ اس بچی نے اپنا سارا جہیز زنجبیل کی کمائی سے جوڑا ہے۔ کتنی عورتیں ہمارے پاس جن کے پاس گھروں میں آپ ان کے پیسوں سے چل رہے ہیں۔ زنجبیل میرا بیبی ہے، مجھے یہ بہت پیارا ہے۔ اس نے مجھے فائنینشلی اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ ایسا نہیں کہ میں اس سے کروڑ پتی بن گئی ہوں، نہیں، اس سے میں پہلے بہت بری حالت میں تھی۔ میں 25 روپے کی برفی لیتی تھی نا، مسئلہ یہ تھا کہ میں ارد گرد کے لوگوں سے پیسہ نہیں مانگتی تھی، میں اپنے مالی حالات خود ٹھیک کرنا چاہتی تھی، میں دوسرے پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں بہت سی چیزیں لے سکتی تھی تبھی، لیکن بینک تک پہنچتے میرے پیسے ختم ہو جاتے تھے۔ ایسے میں زنجبیل نے مجھے آزادی دی، اس نے مجھے کمائی کے خوف سے نکالا، اس نے مجھے حسرتوں سے نکالا، یہاں تک کہ میرا دل پیسے کی طرف سے بے نیاز ہو گیا۔ میں جو کماتی ہوں اس کا اکثر حصہ خرچ کرتی ہوں۔ میں پلاٹ اور زمینیں لینے پہ یقین نہیں رکھتی، انسان کو لینی چاہیے، سیونگ لازمی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایک پلاٹ لے لیتے ہیں نا تو آپ پیسوں کو روک دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سیونگ کی کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں تو ایک چین ایکشن چل پڑتا ہے۔ آپ کے مزدور، آپ کا عملہ کماتے ہیں، جس پرنٹر سے آپ چھپواتے ہیں ان کا عملہ پیسے کماتا ہے، سو یہ ایک عمل ہے جس میں سب کمائی کر رہتے ہیں، سب کے رزق کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب آپ پیسے سے سونا، چاندی، پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو پیسہ رک جاتا ہے، پیسے کو سائیکل میں رہنا چاہیے۔ میں نے زنجبیل 7,500 روپے سے شروع کیا اور میں نے کس سے ادھار نہیں لیا۔ آج زنجبیل اس قابل ہے کہ ماشاءاللہ میرے ساتھ کام کرنے والی کسی لڑکی کو اپنا بزنس شروع کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ادھار دیتے ہیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔
میں آپ کو یہ کہانی کیوں سنا رہی ہوں؟ یہ کہانی میں نے کبھی کسی کو نہیں سنائی، اس ایک کتاب میں لکھنے کے لیے میرے لیے بہت بڑا قدم تھا۔ میں نے کبھی سوائے اپنے گھر والوں کو کسی کو علم ہونے نہیں دیا کہ میں مالی مسائل کا شکار رہی ہوں۔ اس لیے اگر میں نے اس باب میں کھول کے سب بیان کیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا۔ مقصد یہ ہے، ہاں آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں ہر انسان کے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے، بالخصوص خواتین کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی عورتیں مرد بن جائیں اور ان کی طرح کمائیں، عورت کو عورت رہنا چاہیے، مگر اپنے پیروں پہ ضرور کھڑے ہونا چاہیے، اپنی ذات کو بااعتماد بنانا چاہیے۔ آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، آپ مالی تنگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں یا محنت کر کے اس کو بدل دیں۔ آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ دنیا ہے اور اس میں ایسے ہی رہتے ہیں، خود کو مستحکم بنا کے۔ خود کو فائنینشلی مستحکم کرنا صرف پیسے کے لالچ میں نہیں ہوتا۔ پیسہ ایک بہت بعد میں آنے والی چیز ہے، اس کی اصل ضرورت انسان بالخصوص عورت کو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کسی کام کے بغیر وہ ادھوری رہتی ہے۔ عورت کی زندگی کچن سے لے کر کچن تک کس نے محدود کیا؟ عورت کو گھر تک محدود کس نے کیا؟ یہ اسلام نے نہیں کیا، یہ ہندو معاشرے نے کیا۔ اسلام میں عورتیں تجارت کرتی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بہت سے کام سنبھالتی تھیں۔ عورتوں کو اپنی ایک چیز ہونی چاہیے کہ میرا کام ہے، میرا پروجیکٹ ہے، یہ میرا مقصد ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ انسان کو ہمیشہ ایک ہدف چاہیے ہوتا ہے، ہدف کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ کیوں عورتیں گھروں میں بیٹھ کے سازشیں کرتی ہیں، ہر ایک پہ طنز کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے کرتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ گھر کی وہی روٹین، گھر کے وہی اہداف، یہ یاجوج ماجوج کی دیوار کی طرح، رات کو ختم کرو تو صبح نئے سرے سے نکل آتے ہیں۔ پیسے والا کام بھی اور بغیر پیسے والا کام بھی، ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں خود کو شامل رکھیں۔ یہ چیزیں آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، ذہن کھولتی ہیں۔ ہر روز جاب یا ورکرز کے ساتھ نت نئے جھگڑے بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ فارغ بیٹھنے سے آپ کا سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ جو عورتیں گھروں پہ بیٹھتی ہیں وہ فارغ تو نہیں ہوتی، ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہر وہ انسان فارغ ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس کو مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی ہدف نہیں رکھا، بھلے وہ صبح شام کام کرے۔ ٹھیک، ضروری نہیں ہے کہ ساری عورتیں بزنس سٹارٹ کریں یا کوئی جاب کریں۔ آپ پڑھائی پہ سے شروع کر سکتی ہیں، آپ کورسز کر سکتی ہیں، گھر بیٹھے آن لائن کورسز کر سکتی ہیں۔ اگر کوکنگ آتی ہے تو کوکنگ کریں، گھر سجانے کا شوق ہے تو انٹیریئر ڈیکوریشن کی ویڈیو دیکھیں، اس سے سیکھیں، پھر دوسروں کو سکھائیں۔ اگر آپ مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں لیکن آپ شادی کے انتظار میں ہیں تو کہ وہ ہوگی اور آپ اپنی خواہشات پوری کریں گے، تو آپ کی اپروچ غلط ہے۔ اپنی خواہشات کو شادی کے ساتھ نتھی کرنا غلط ہے۔ اس طرح آپ کسی دوسرے انسان سے وہ توقعات باندھ رہی ہیں جو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے آپ شادی کا انتظار صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہ کریں ہوں، بلکہ آپ منتظر ہیں، فری ہیں، انتظار کریں کہ کب میری شادی ہوگی۔ یا اگر آپ ایک شادی شدہ خاتون ہیں تو بچے ہونے کے منتظر ہیں یا بچوں کے بڑے ہونے کے منتظر ہیں۔ انتظار نہ کریں، جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا انتظار نہ کریں۔ کیوں کرنا ہے آپ نے انتظار؟ اس کے بجائے آپ اس وقت کو کسی کام میں کیوں نہ لائیں؟ آپ فارغ کیوں بیٹھیں؟ اگر زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو ہوم گرل بنے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ اگر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو گھر میں رہ کے کچھ کریں۔ آج میں کہاں پہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں ایئرپورٹ جا کے اپنا سامان موصول کرتی ہوں، میں ملک کے موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں اور لوگوں کی شکایات اور مسائل بھی حل کرواتی ہوں، مگر یہاں پہنچنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اللہ بھی مجھے دے کے آزما رہے ہیں، وہ کسی بھی وقت لے بھی سکتا ہے۔ کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور پھر اس نے مجھے اس سے بھی بہتر عطا کیا۔ میں نے زنجبیل پہ اپنی تمام جمع پونجی لگا دی۔ ان دنوں ایک بار پھر میں غریب ہو گئی تو میرے اندر سے دوبارہ غریب ہونے کا خوف نکل گیا۔ میں ہنس ہنس کے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ بھیجتی تھی جس میں 2119 روپے رہ گئے تھے۔ اللہ نے اس پروجیکٹ کو کامیاب کر دیا۔ ہر دفعہ بھی میرا پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوتا، کسی دفعہ اللہ نفع دیتا ہے، کسی دفعہ اللہ ایک سبق دیتا ہے۔ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو میرا بزنس کیسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا؟ میرے نزدیک اللہ نے ہی اس کو کامیاب کروایا، کیونکہ وہی برکت ڈالتا ہے، وہی آئیڈیاز دیتا ہے اور وہی ناکامیاں دے کے سبق دیتا ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اگر آپ اپنا بزنس کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ بزنس محنت اور مسلسل محنت سے کامیاب ہوتے ہیں۔
بزنس کی کامیابی کے لیے آپ نے اپنے آئیڈیاز پہ کام کرنا ہے، محنت مسلسل کرنی ہے، نقصان پہ ہمت نہیں ہارنی، معیار پہ سمجھوتا نہیں کرنا، چھوٹے چھوٹے منافعوں کے پیچھے عزت خراب نہیں کرنی، سب سے اہم چیز مارکیٹنگ کرنی ہے۔ مارکیٹنگ پہ پیسے، وقت، دماغ سب کو خرچ کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں مارکیٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پہ، آپ چاہتے کہ کوئی کام کریں، کوئی بزنس، کوئی کورس، کوئی بلاگ، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ شروع کہاں سے کریں؟ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہوم ورک کرنا چاہیے، کتنا ریڈی ہونا چاہیے، آپ کو کتنے وقت میں یہ کام شروع کرنا ہے۔ میرے پاس اس کا سادہ سا جواب ہے، آپ کو وہ کام مہمانوں کے اٹھنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی بہن کو پہلا میسج اسی وقت کرنا چاہیے جب آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے، پھر مہمانوں کے جانے کا انتظار نہیں کرنا۔ کسی بھی کام کو کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے، اور آئیڈیاز اس دنیا کی سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ملک بناتے ہیں اور ملک تباہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا آئیڈیا اتنا ارزاں نہیں ہے کہ آپ اس کو بیکار سمجھیں۔ ہم آئیڈیا آنے کے بعد شرم سے کسی کو بتاتے نہیں کہ کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ نہ کرنا۔ آپ نے نصیحت ضرور سننی ہے، لیکن اپنے آئیڈیا کو کسی دوسرے کے اپروول کا محتاج نہیں بنانا۔ میں ایسے عقلمند لوگوں کو جانتی ہوں جو ہر ایک پہلو پہ غور کرتے ہیں، ہر ایک کی نصیحت سنتے ہیں، بزنس کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ فلاں چیز دیکھ لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، اس کا بھی جائزہ لے لیں گے، اور آخر میں ان سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیزوں کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ بزنس رسک کا نام ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آئیڈیاز پہ عمل کرنا ہے، آئیڈیاز کو سوچنا نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑے سے شروع کر کے بڑے تک جانا ہے، لیکن اگر آپ نے سیلف ڈاؤٹ میں پڑ گئے اور آئیڈیا کو اگنور کیا تو آپ کا بزنس کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ چیزیں وہ بنائیں جو کوئی اور نہیں بنا رہا، کام وہ کریں جو کوئی اور نہیں کر رہا، اور اگر آپ وہی چیز بنا رہے ہیں جو سب بنا رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے بنائیں جیسے کوئی نہیں بنا رہا۔ اس کام پہ پھر محنت کریں، صبح صبح اٹھ کے اس پہ کام کریں، اس پہ اپنی جان لگا دیں۔ ہفتے میں کسی کام کو آپ اگر 60 سے 70 گھنٹے کریں تب وہ کامیاب ہوگا۔ اگر وہ ہر روز 1-2 گھنٹے کام کرنے سے کوئی انسان کامیاب ہو سکتا نا، تو یہ دنیا کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہوتی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔